سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی کہتے ہیں اسحاق ڈار کے ڈپٹی وزیراعظم بننے کو نواز شریف کے دوبارہ پارٹی صدر کے تناظر میں دیکھا جائے۔ یہ پیغام ہے، نون لیگ دوبارہ ووٹ کو عزت دو کے روٹ سے مزاحمت کی طرف بڑھنا چاہ رہی ہے۔ وہ سمجھتے ہوں گے مزاحمت حکومت میں رہ کر تو نہیں ہوا کرتی، پی ٹی آئی قیادت کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی باتوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ اب ہر کوئی اٹھتا ہے اور کہتا ہے وہ فوج یا فلاں سے بات کرے گا۔ نون لیگ اور پی ٹی آئی میں اقتدار کی بھیک لینے کی دوڑ لگی ہے۔ دیکھ لیں، نون لیگ کشکول لے کر کہیں بیٹھی رہی تو پھر اقتدار جیتنا بھی ملا، عزت نہیں ملی۔ یہ ایک اور بڑی جو موو کیا ہے مسلم لیگ نون نے کہ وہ ڈار صاحب کو، اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا۔ وہ پہلے وزیر خارجہ ہے، وہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے۔ ڈپٹی پرائم منسٹر ایک جس کی کوئی ضرورت بھی نہیں، شہباز شریف اپنے ان کے وزیر، کیا وجہ ہے؟ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس سے؟ دیکھیں، اس سے پہلے ایک اور ڈیولپمنٹ سننے میں آ رہی ہے جو کہ ہوا چاہتی ہے، وہ ہے کہ میاں صاحب خود پارٹی کے پریزیڈنٹ بن رہے ہیں۔ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو ڈار صاحب کا اس پوزیشن پہ آنا کوئی اتھارٹی کے ریفرنس سے اتنا بڑا اقدام نہیں ہے، یہ سگنل اور میسج دینے کا ایک ایکٹیویٹی لگتی ہے، اور اس سے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ نون جو ہے وہ دوبارہ سے ایک ووٹ کو عزت دو کے روٹ سے مزاحمت کی طرف بڑھنا چاہ رہی ہے۔ اور لیکن بہرحال یہ تو وہ سمجھتے ہی ہوں گے کہ مزاحمت جو ہوتی ہے وہ حکومت میں رہتے ہوئے تو نہیں ہوا کرتی، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جا کے یہ تمام چیزیں رکتی ہیں، ماضی کی کوئی تاریخ دہرائی جاتی ہے یا کوئی نئی تاریخ پر۔ ایک نیا کام شروع ہوا ہے کہ ڈائریکٹلی پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی بجائے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیا یہ کام شروع ہو گیا ہے؟ اور دوسری طرف مسلم لیگ نون انہیں بہت تیز ہو گئی ہے دعوت دینے میں، ان کی تیزی کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وہ لیڈرشپ جو بار بار فوج کو اس چیز کی دعوت دے رہی ہے، اس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے، اس چیز پہ اصرار کر رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، وہ یقینی طور پہ پاکستان کے عوام کی بھی توہین کر رہے ہیں، پاکستان کے آئین کی بھی توہین کر رہے ہیں، بلکہ جمہوریت اور اپنی توہین کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جس دن فرسٹ ٹائم جب میں ملا تھا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے، اور جو فرسٹ ان کی طرف سے متفقہ بیان انہوں نے آفیشلی ریلیز کیا سی بی ایم کے سلسلے میں، اس میں 3 باتوں پہ اتفاق ہوا تھا، اور جو کہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ سے اپروو کرا کے دی تھی کہ پاکستان جمہوریت اور فوج کو سیاست میں انوالو نہیں کیا جائے گا۔ اور آج یہ حال ہے کہ ہر لیڈر اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ ہم فوج سے بات کریں گے، ہم فلانے عہدیدار سے بات کریں گے، ہم فلانے عہدیدار سے بات کریں گے۔ لیڈرشپ کا جیل میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک پارٹی جس کو پوری قوم نے عزت دی ہے، وہ جمہوری عزت دی ہے، جمہور نے عزت دی ہے، وہ جمہور کی توہین اسی دی ہوئے مینڈیٹ کی بنیاد کے اوپر کرنے کے لیے نکل پڑے، اور وہ جب بات کریں مطلب یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ دوڑ لگی ہوئی ہے نون کے اندر اور پی ٹی آئی کے اندر کہ ہم نے کس طرح اقتدار کی بھیک لینی۔ آپ ایک غلط طریقے سے اینڈ جسٹیفائز دا مینز، بٹ جو مینز ہوتے ہیں ان کا بھی صحیح ہونا تو اینڈ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کیا آپ جھوٹ بول کے وہ اچیو کر سکتے ہیں؟ کیا آپ جمہوریت کی توہین کر کے جمہوریت کی منزل کو پار سکتے ہیں؟ آپ اچھے مقاصد کو برے ذرائع سے حاصل کر سکتے ہیں؟ مکیابلی کی وہ اس پر چل رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، بات ہو یا نہ ہو، مقدمات آپ عدالتوں میں لڑ رہے ہیں، آپ نے ملک کو جمہوری طریقے سے جمہور کی دی ہوئی عزت سے آ کے لے کے جانا ہے۔ کیوں آپ فارم 45 کی بات کر رہے ہیں؟ پھر مان لیں 47 کو، کوئی 48 فارم بنوا لیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان حالات کے اندر پی ٹی آئی کے جو لیڈرز جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں، وہ یقینی طور پر اپنی پارٹی کا اور اپنی لیڈرشپ کا اور عوام کی توہین اور اپنی پارٹی کی توہین اور اپنی لیڈرشپ
کو کی توہین کر رہے ہیں، جبکہ ان کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو پیورلی جمہوری بنیادوں پر لے کر آگے بڑھیں، اور آگے بڑھیں گے جب عوام نے آپ پہ اعتماد کیا ہے تو عوام پہ اعتماد کریں۔ آپ دیکھ لیں کہ جو کشکول لے کے اگر نون بیٹھی رہی کہیں پہ، اقتدار ملا یا نہیں ملا، جتنا ملا عزت نہیں ملی۔ آپ کو عوام نے عزت دی، اور آپ کے اپنے لیڈر جو ہیں اس عزت کو خاک میں ملانے کی طرف اگر چل پڑیں گے تو ہم جیسے لوگ جو عوام کو عزت دینا چاہتے ہیں، ہم اس چیز میں خود بھی، مجھے کل سے ان کے بیانات سن کے خود ایک اپنے اندر ایک ذلت محسوس ہو رہی تھی کہ ہم نے یہ لیڈر پیدا کیے ہیں جن لیڈروں کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ انہوں نے کس سے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، عوام کی دی ہوئی عزت کو وہ خاک میں ملا رہے ہیں۔ اور ایک مجھے تو پوری پاکستان کا جو سیاسی سین ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ ایک بھکاری لیڈروں کی ایک فوج ہے، بھیک مانگ رہے ہیں، ہمیں کچھ دو، ہمیں کچھ دو، ہمیں کچھ دو، تم ہی سے ہم لیں گے، تم ہی ہمارا سب کچھ ہو۔ خدا کا خوف کریں، ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ لوگ گاندھی سے لے کے نیلسن منڈیلا تک لوگ جیلوں میں بیٹھ کے وہ انقلاب برپا کرتے ہیں عوام کی طاقت سے، اور یہ عوام کی طاقت ملنے کے بعد بھیک کی طاقت سے جو ہے اپنے لیے اقتدار ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اچھا، یہ کر کیوں رہے ہیں ایسے؟ یہ جو باہر ہیں وہ کر رہے ہیں یا اندر والوں کی مرضی ہے؟ یہ میں تو سیاست دانوں کے بارے میں اقبال کا شعر ہی پڑھ سکتا ہوں کہ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ باز۔ مطلب یہ ہے کہ ان پہ صحبت کا اثر پڑ گیا۔ یہ کوئی جیسے خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ وہ ڈبل گیم والے ہیں، ہمارے جو ہے وہ پلانٹڈ لوگ ہیں پارٹی۔ یار دیکھیں، میں تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک مخبر سیاست دانوں اور مخبر دانشوروں کا ملک ہے جو کہ صرف مخبری کرتے ہیں۔ تو اب جو کوئی بھی ہے، مجھے اس پہ غرض نہیں ہے۔ میرا غرض یہ ہے کہ آپ اگر جمہوریت میں ہیں، کسی جمہوری پارٹی کو ریپرزینٹ کریں، اس فرد کو ریپرزینٹ کریں جو جیل میں بیٹھ کے اپنے مقدمات لڑ کے نکلنا چاہتا ہے، اس کی کیوں توہین کرتے ہو؟ یہ بھیک مانگ کے، اگر بھیک مانگنی ہے تو پھر بھکاری بنو، ٹھیک طریقے سے نون میں چلے جاؤ، پیپلز پارٹی اور پارٹیوں میں چلے جاؤ جو اس وقت بھیک میں اقتدار لے کے بیٹھی ہوئی۔ سابق وفاقی وزیر علی درانی کہتے ہیں اسحاق ڈار کے ڈپٹی وزیر اعظم بننے کو نواز شریف کے دوبارہ پارٹی صدر کے تناظر میں دیکھا جائے۔